کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ بار بار موبائل کیوں چیک کرتے ہیں؟ ایک ویڈیو ختم ہوتی ہے تو فوراً دوسری کیوں دیکھنے لگتے ہیں؟ نوٹیفیکیشن کی معمولی سی آواز سنتے ہی ہاتھ جیب کی طرف کیوں بڑھ جاتا ہے؟ آخر ایسا کیا ہے جو ہمیں بار بار انہی کاموں کی طرف کھینچتا ہے؟ شاید آپ سمجھتے ہوں کہ یہ صرف ایک عادت ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ آپ کے دماغ میں ایک ایسا کیمیکل موجود ہے جو آپ کی خواہشات، فیصلوں، عادتوں، کامیابیوں اور ناکامیوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے، اور اس کا نام ہے ڈوپامین۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈوپامین خوشی کا کیمیکل ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف خوشی نہیں دیتا بلکہ آپ کو خوشی کے پیچھے بھگاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ویڈیو کافی نہیں لگتی، ایک کامیابی کے بعد بھی دل نہیں بھرتا، اور ایک نوٹیفیکیشن کے بعد اگلے کا انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں دوستو، جدید دنیا نے اس نظام کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ سوشل میڈیا، شارٹ ویڈیوز، گیمز، آن لائن شاپنگ اور بے شمار ایپس اس طرح بنائی جاتی ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت ان پر گزاریں۔ ہر نئی چیز، ہر نیا لائک، ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ کے دماغ کو ایک چھوٹا سا انعام دیتا ہے، اور پھر دماغ اسی انعام کا عادی بنتا چلا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان کو عام زندگی پھیکی لگنے لگتی ہے، کتاب پڑھنا مشکل محسوس ہوتا ہے، نماز میں توجہ قائم نہیں رہتی، کام پر دل نہیں لگتا، اور چند لمحے خاموش بیٹھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ ہر وقت فوری لذت کا مطالبہ کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ڈوپامین واقعی ہمارا دشمن ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ڈوپامین نہ اچھی ہے اور نہ ہی بری، یہ صرف ایک طاقت ہے۔ اصل فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ اس طاقت کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ سوشل میڈیا، بے مقصد تفریح یا لمحاتی خواہشات کے قبضے میں آ جائے تو انسان آہستہ آہستہ اپنی توجہ، ارادہ اور سکون کھونے لگتا ہے۔ لیکن اگر یہی طاقت صحیح سمت میں لگائی جائے تو یہی انسان کو غیر معمولی کامیابی تک پہنچا سکتی ہے۔ سوچیے، اگر ایک طالب علم جو روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہے، ایک کھلاڑی جو ہر روز مشق کرتا ہے، ایک مصنف جو مسلسل لکھتا ہے، یا ایک شخص جو عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے، ان سب کے دماغ میں بھی یہی ڈوپامین کام کر رہی ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دماغ کو سستی نہیں بلکہ مقصد سے محبت کرنا سکھا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے صحیح استعمال کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے اپنے دماغ کو ہر وقت نئی نئی لذتوں کی عادت مت ڈالیں۔ ہر چند منٹ بعد موبائل چیک کرنا، مسلسل شارٹ ویڈیوز دیکھنا، یا ہر وقت کسی نئی تفریح کی تلاش میں رہنا دماغ کو فوری انعام کا عادی بنا دیتا ہے۔ دوسرا، مشکل کاموں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں۔ جب ایک چھوٹا ہدف پورا کرتے ہیں تو دماغ ڈوپامین خارج کرتا ہے، اور یہی احساس آپ کو اگلا قدم اٹھانے کی طاقت دیتا ہے۔ تیسرا، روزانہ ورزش کریں۔ جسمانی سرگرمی قدرتی طور پر دماغ کے نظام کو بہتر بناتی ہے اور آپ کی توانائی اور توجہ میں اضافہ کرتی ہے۔ چوتھا،
अच्छी नींद लें। थका हुआ दिमाग फौरी खुशी तलाश करता है, जबकि आराम याफ्ता दिमाग बेहतर फैसले करता है और ज़्यादा देर तक तवज्जो बरकरार रख सकता है। 5वां, ऐसी आदत अपनाएं जिनका इनाम देर से मिलता है, जैसे किताब पढ़ना, कोई हुनर सीखना, इबादत में खुशू पैदा करना या मुस्तकिल मेहनत करना। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन यही वो रास्ता है जो दिमाग को मजबूत बनाता है। याद रखें, असल कामयाबी हर ख्वाहिश पूरी करने में नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को काबू रखने में है। जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये नहीं कि आपको हर लम्हे खुशी मिलती रहे, बल्कि ये है कि आप अपने दिमाग को ये सिखा दें कि हकीकी खुशी आसान रास्तों में नहीं, बल्कि मकसद, मेहनत, इल्म, किरदार और सब्र में है। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि फौरी खुशी के बजाय देर पा मकसद का इंतखाब कैसे करना है, उसी दिन डोपामिन आपका मालिक नहीं रहेगा, बल्कि आप उसके मालिक बन जाएंगे। और शायद उसी दिन आप अपनी ज़िंदगी को भी एक नए अंदाज से जीना शुरू कर देंगे।